بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور اصحاب میں سے تھے۔ ابتدائی طور پر ان کا تعلق زرتشی مذہب سے تھا، مگر حق کی تلاش ان کو اسلام کے دامن تک لے آئی۔ آپ کئی زبانیں جانتے تھے اور مختلف مذاہب کا علم رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مختلف مذاہب کی پیشن گوئیوں کی وجہ سے وہ اس انتظار میں تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو اور وہ حق کو اختیار کر سکیں۔ سلمان فارسی ایران کے شہر اصفہان کے ایک گاؤں روزبے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا تعلق زرتشی مذہب سے تھا، مگر حضرت سلمان فارسی کا دل سچ کی تلاش میں تھا۔ پہلے آپ نے عیسائیت اختیار کی اور حق کی تلاش جاری رکھی۔ ایک عیسائی راہب نے انہیں بتایا کہ ایک سچے نبی کی آمد قریب ہے، جس کا تذکرہ پرانی مذہبی کتابوں میں موجود ہے۔ اس راہب نے اس نبی کا حلیہ اور ان کے ظہور کی ممکنہ جگہ یعنی مدینہ کے بارے میں بھی بتایا، جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا۔ یہ جاننے کے بعد حضرت سلمان فارسی نے مدینہ جانے کی کوشش شروع کر دی۔ مدینہ کے راستے میں ان کو ایک عرب بدوی گروہ نے دھوکے سے ایک یہودی کے ہاتھ غلام کے طور پر بیچ دیا۔ یہ یہودی مدینہ میں رہتا تھا، چنانچہ حضرت سلمان فارسی مدینہ پہنچ گئے اور اس یہودی کے باغ میں سخت محنت پر مجبور ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شہر سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سلمان فارسی نے ان کے خصوصیات سے فوراً پہچان لیا کہ یہی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ انہوں نے مہر نبوت بھی ملاحظہ کی۔ اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت حضرت سلمان ایک یہودی کے غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے تقریباً 300 پودے یہودی کے باغ میں لگا کر حضرت سلمان کو آزاد کروایا۔ اپنے مالک کے ساتھ مدینہ آئے، وہاں پیغمبر اکرم کی زیارت نصیب ہوئی تو ان پر ایمان لے آئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے مالک سے خرید کر آزاد کیا اور سلمان نام رکھا۔ سلمان پیغمبر اکرم کی حیات میں آپ کے بہترین صحابی اور آپ کے چاہنے والوں میں سے تھے، یہاں تک کہ رسول خدا نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ آپ نے پیغمبر اکرم کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کی۔ غزوہ خندق کے موقع پر، خندق کی کھدائی کے موقع پر حضرت سلمان سب سے زیادہ سرگرم تھے۔ اس پر مہاجرین نے کہا کہ سلمان ہمارا ہے۔ انصار نے یہ سنا تو کہا سلمان ہمارا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ اس لیے حضرت سلمان کو مہاجرین یا انصار کے بجائے اہل بیت میں شمار کیا گیا۔ غزوہ خندق کے دوران جب مسلمان شدید خطرے میں تھے، حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی جائے۔ چنانچہ خندق کھودی گئی، جس نے مشرکین کو حیران کر دیا، کیونکہ یہ طریقہ اس سے پہلے عرب میں استعمال نہیں ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ کا شمار حضرت علی علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خداوند عالم نے مجھے 4 اشخاص کو دوست رکھنے کا حکم دیا اور مجھے یہ خبر دی کہ ان افراد کو خدا خود بھی دوست رکھتا ہے۔ وہ افراد علی، مقداد، ابوذر اور سلمان ہیں۔ پیغمبر کا یہ فرمان ایک اور روایت میں بھی نقل ہوا ہے کہ جس وقت اہل مدینہ خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے اور سلمان چونکہ ایک طاقتور آدمی تھے، اس لیے انصار اور مہاجرین میں سے ہر ایک سلمان کو اپنے ساتھ مختص کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت رسول خدا نے فرمایا سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ سلمان فارسی کی فضیلت کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزید اقوال ہیں، جن میں سے ایک حدیث میں فرمایا کہ بہشت 4 شخصیات کی مشتاق ہے اور وہ شخصیات علی، عمار، مقداد اور سلمان ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ خداوند عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی، سلمان، مقداد اور ابوذر کو دوست رکھنے کا حکم دیا ہے۔
روایات کے مطابق سلمان فارسی کی عمر مبارک کافی طولانی تھی۔ بعض نے آپ کی عمر 350 سال لکھی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ سلمان کی وفات کے بعد امام علی علیہ السلام مدینہ سے مدائن تشریف لائے اور ان کی تجہیز و تکفین کو آپ نے ہی انجام دیا اور پھر ان کی نماز جنازہ پڑھا کر انہیں اپنے ہاتھوں سپرد خاک کیا۔ ویڈیوز پسند آنے پر سبسکرائب اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو موصول ہوتی رہیں۔